السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں سانسوں کو بے ترتیب کرتی جسم میں سنسنی دوڑاتی انہوکی کہانی۔ سرکٹا۔ حیدر اکثر رات کو دیر سے گھر لوٹتا کیونکہ وہ قانون کی ڈگری لے چکا تھا اور پریکٹس کر رہا تھا، اور حشام صاحب جو انہی کے ضلع کے جج تھے ان کے ساتھ کیس ڈسکس کرنے میں سے وقت کا پتہ ہی نہ چلتا کہ کیسے گزر گیا۔ وہ بہت محنت کر رہا تھا کیونکہ ایک امتحان تو اس نے پاس کر لیا تھا، لیکن ایک امتحان ابھی باقی تھا۔ وہ تھا دل کا امتحان۔ وہ اپنا دل اپنی کزن پہ ہار چکا تھا اور اس کی کوشش تھی کہ وہ جلد ایک اچھے وکیل کے طور پہ سامنے آئے اور پھر اسے اپنا ہمسفر بنا کے گھر لے آئے۔ اس کی ماں عالیہ روز اسے دیر آنے سے ڈانٹتی، لیکن وہ مسکراتے ہوئے یہی کہتا، میری مصروفیت اگر زیادہ ہو گئی تو پھر کیا کریں گی، اس چیز کی عادت ڈال لیں، اگلے 2 ماہ مجھے زیادہ دیر بھی ہو سکتی ہے آنے میں۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ عجیب سے وسوسوں میں گھر گیا کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے جن کا تذکرہ اس نے حشام سے کیا تھا لیکن ابھی ماں کو نہیں بتایا تھا۔ رات جب وہ کام کرنے بیٹھا تو اس کے کمرے کی لائٹ کبھی جلتی کبھی بجھتی، کبھی اسے کسی کی ہنسی کی آواز سنائی دیتی، کبھی کسی کے رونے کی آواز آتی۔ وہ اسے اپنا وہم ہی سمجھ رہا تھا، اور حشام صاحب نے اسے کہا، تم تھک جاتے ہو شاید اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہو۔ لیکن وہ بھی حیدر کے بارے میں فکر مند ہو گئے تھے کیونکہ وہ یہی سوچ رہے تھے کوئی غیر مرئی مخلوق نہ ہو جو حیدر کو تنگ کر رہی ہو۔ ان کا گھر بھی بہت عرصے پہلے کا بنا ہوا تھا اور اب اس کی حالت بھی عجیب سی ہو گئی تھی کہ دن میں بھی وہ اپنے گھر عجیب سا خوف ناک تاثر دیتا تھا، لیکن وہ حیدر کو تسلی دے رہے تھے، اگر زیادہ مسئلہ ہے تو گھر بدل لو، ویسے پریشانی کی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور حیدر کو ان کی باتیں سن کے وقتی طور پہ تسلی ہوئی، مگر کچھ وسوسے ایک ہفتے سے اسے ایک بات نوٹ کر رہا تھا کہ جب وہ گھر کی طرف آ رہا ہوتا تو جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ آج بھی جب وہ حشام کے گھر سے نکل کے تھوڑے دور گیا تو اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے سر کو جھٹکتا تیز رفتار قدم اٹھاتا ہوا گھر کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی رفتار تیز کی اسے اپنے پیچھے آتے قدموں کی رفتار اور آواز تیز محسوس ہوئی، لیکن وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اپنی رفتار مزید بڑھائی اور اب اپنی گلی کے نکڑ پر تھا۔ وہ گھر کے فاصلے کو کم کرنے کے لیے جلدی سے دروازے تک پہنچا اور ایک نگاہ پیچھے ڈالی، لیکن اسے نہ تو اب قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی نہ اسے کوئی نظر آیا۔ وہ تھوڑا خوفزدہ تو ہوا لیکن اب وہ اپنے کمرے میں پہنچ کر جوتے اتارنے لگا۔ جب اسے گلی میں کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی، لیکن اس نے گلی میں کھلنے والی کھڑکیوں کو کھولا نہیں۔ اتنے میں اس کی ماں کھانا لے آئی اور وہ کھانا کھانے لگا۔ ماں نے کچھ دیر بعد اسے چائے بنا کے پیش کی تو وہ شکریہ کے ساتھ اسے مشغول کر کے کچھ فائلز بھی اپنے ساتھ کھولنے لگا۔ ماں نے اسے شب بخیر کہا اور اسے جلدی سونے کی تاکید کر کے چلی گئی۔ وہ چائے پی کر فارغ ہوا تو اس فائل کو کھولے کسی سوچ میں گم نظر آیا۔ کام کے دوران بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کی آنکھ کھڑکی پر کسی زوردار چیز کے ٹکرانے سے کھلی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا اور کھڑکی کی طرف گیا، لیکن کھڑکی بند تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس وقت کون ایسی شرارت کر سکتا ہے۔ اس نے کھڑکی کھول کے دیکھا، باہر کوئی نہیں تھا۔ اس پر نیند غالب آ رہی تھی، اسی لیے وہ جلدی سے بستر میں گھس گیا اور کچھ دیر میں نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ وہ مسلسل ہونے والے ان واقعات سے کچھ پریشان تو تھا، اور آج جب وہ رات کے 12 بجے حشام کے گھر سے نکلا تو اسے عجیب سا خوف محسوس ہوا، لیکن وہ خود کو بہادر تصور کرتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتا گھر کی طرف بڑھا۔ لیکن آج بھی حسب معمول اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ حیدر نے رفتار تیز کی، لیکن اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور وہ قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے حشام صاحب کے محلے سے نکل آیا، لیکن اپنے محلے تک پہنچتے پہنچتے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے پاؤں من کے ہو گئے ہیں۔ وہ کسی صورت آگے نہیں بڑھ رہا تھا، بلکہ وہ جتنا جلدی گھر پہنچنے کی کوشش میں تھا اتنا ہی اسے چلا نہیں جا رہا تھا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اسے یوں محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے کان میں سرگوشی ہوئی، حیدر،
حیدر کے تو پسینے چھوٹ گئے، وہ تقریباً بھاگ کر گھر پہنچا۔ اس کی ماں جو اس کے انتظار میں جھاگ رہی تھی، حیدر کے اس طرح خوف سے گھر میں داخل ہونے پر پریشان ہو گئی۔ حیدر کا تو سانس بحال نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے پانی مانگا تو اس کی ماں فوراً پانی لے آئی۔ حیدر کی حالت دیکھ کر پوچھنے لگیں، کیا ہوا بیٹا؟ اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ آج نہیں، کئی دنوں سے مجھے لگ رہا ہے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ کون پیچھا کر رہا ہے؟ تم جانتے ہو کیا اسے؟ نہیں، میں نہیں جانتا اسے، کیا ہوا ہے اسے؟ نہیں ماں، دیکھا بھی نہیں۔ پھر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ کوئی تمہارا پیچھا کر رہا ہے؟ ماں، وہ مجھے نظر نہیں آتا، لیکن اس نے آج مجھے میرے نام سے پکارا ہے۔ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو بیٹا، تمہیں کوئی دکھائی بھی نہیں دیتا، اور کیسے کسی نے تمہیں تمہارے نام سے بلایا بھی، اور تم اسے جانتے بھی نہیں؟ اچھا چلو اندر کمرے میں چلتے ہیں۔ ماں اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور کچھ دیر بعد اس کے لیے کھانا لائی، لیکن حیدر کی بھوک اڑ چکی تھی۔ اس نے ماں کا دل رکھنے کے لیے 2 نوالے لے لیے، لیکن اس کا سارا دھیان اس آواز پر تھا جو اسے اپنے بہت قریب سے محسوس ہوئی تھی۔ کون ہو سکتا ہے یہ؟ کیا کوئی جن یا بھوت؟ نہیں، وہ خود ہی ذہن میں آئے سوالوں کے بارے میں سوچ رہا تھا اور خود ہی جواب بھی دے رہا تھا۔ 1 گھنٹے تک اس نے ماں کو اپنے پاس بٹھائے رکھا، لیکن جب کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھ لگی تو عالیہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ لیکن عالیہ کی آنکھ اس وقت کھلی جب اسے حیدر کے کمروں سے چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ بھاگ کر اس کے کمرے میں پہنچی۔ حیدر اپنے کاندھوں کو پکڑے شور مچا رہا تھا۔ عالیہ اس کی یہ غیر یقینی صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ وہ حیدر کے پاس آئیں اور اسے جھنجھوڑنے لگیں، لیکن حیدر تو اپنے کندھوں کو پکڑے عجیب نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ عالیہ کافی دیر اس کے پاس بیٹھی قرآنی آیات کا ورد کرتی رہیں تو حیدر کو کچھ سکون ملا اور عالیہ اٹھ کر اس کے پاس کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اچانک حیدر کو گلی میں شور سنائی دیا، پکڑو اسے، پکڑو! حیدر چونک کر اٹھا اور ماں کی طرف دیکھنے لگا کہ انہیں کوئی شور سنائی دیا کہ نہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کھڑکی کی طرف سے آنے والی آوازوں پہ چونکا اور فوراً کھڑکی کھول دی۔ جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کو ہلانے کے لیے کافی تھا۔ ایک ایسا انسان جس کا سر کٹا ہوا تھا اور اس کے جسم پہ خون کے دھبے تھے۔ حیدر اسے دیکھ کے چلانے لگا، خون، خون! اس کی یہ آواز سن کر عالیہ جاگ گئی اور بھاگ کر حیدر کے پاس آئی، جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے سر کٹے انسان کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے عالیہ بیگم کو بتانا چاہا وہ انسان غائب ہو گیا۔ عالیہ بیگم کھڑکی سے باہر جھانکتی، انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ وہ حیدر کو بستر پہ لائیں، اسے تسلی دینے لگیں کہ باہر کوئی نہیں ہے، لیکن حیدر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے ماں کو زور سے پکڑ لیا اور چلانے لگا، خون، خون ہے وہاں سچ میں کوئی تھا۔ ماں، میرا یقین کر بیٹا، لگتا ہے تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ نہیں ماں، میں نے سچ میں ایسے انسان کو دیکھا ہے جو خون میں لت پت تھا۔ اور ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اسے پھر سے باہر کسی کے بھاگنے کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً کھڑکی کے پاس آیا، دیکھا تو وہی انسان بھاگ رہا تھا اور اس کے خون سے بھرے قدموں کے نشان پوری گلی میں نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی حیدر نے اسے آواز دینے کی کوشش کی وہ غائب ہو گیا اور حیدر نیچے بیٹھتا چلا گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ عالیہ پریشانی کی حالت میں اس کے ہاتھ پیر ملنے لگی، لیکن حیدر کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ وہ نہ کسی کو بلانے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ حیدر کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ وہ مسلسل قرآنی آیت کا ورد کر رہی تھی، لیکن حیدر بے سود پڑا تھا۔ صبح ہونے تک عالیہ حیدر کے پاس ہی رہی۔ جیسے ہی سورج نے اپنی روشنی بکھیری، عالیہ نے جا کے محلے میں افضل چاچا کو بتایا۔ وہ آئے اور حیدر کو دیکھنے کے بعد ساری تفصیلات عالیہ سے پوچھی۔ عالیہ کے بتانے پہ انہوں نے فکر مندی سے حیدر کو دیکھا اور کچھ دیر تک ورد کرتے رہے۔ اچانک حیدر نے آنکھیں کھولیں تو افضل چچا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا، کیوں برخوردار، کیا ہوا ہے؟ کیوں ماں کو پریشان کیا ہے؟ میں نے تو پریشان نہیں کیا، پھر یہ کیا بتا رہی ہے؟ تمہیں عجیب سے خواب آ رہے ہیں؟ نہیں چچا، وہ خواب نہیں تھا، وہ سچ میں ایک ایسا انسان ہے جس کا سر نہیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے چچا، کہیں وہ مجھے مار تو نہیں دے گا؟ ایسا نہ سوچو بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حیدر کو پھر باہر قدموں کی آواز سنائی دی۔
پھر کسی نے اس کا نام پکارا، وہ اٹھ کے کھڑکی کے پاس جانے لگا تو ایک دم سے گر کے بے ہوش ہو گیا۔ 1 ماہ تک حیدر بخار میں تپتا رہا اور بے ہوشی میں بھی وہ یہی کہتا، وہ مجھے مار دے گا، مجھے بچا لو۔ عالیہ نے اسے کئی اسپتالوں میں بھی داخل کروایا لیکن حیدر کا بخار نہ ٹوٹا۔ 1 ماہ بعد حیدر کی اچانک سے طبیعت خراب ہوئی اور وہ اپنی جان گنوا بیٹھا۔ اس کی وفات کے بعد اس سرکٹے انسان کی باتیں پورے محلے میں گردش کرتی رہیں۔ اسی گلی سے گزرتے ہوئے بھی لوگ ڈرنے لگے کہ ایک جوان موت نے سب کو بہت دکھی کر دیا تھا، اور کئی سال گزر جانے کے بعد بھی اس سرکٹا انسان کا پتہ نہ چل سکا۔ 1 سال تک تو لوگ خوف و ہراس میں مبتلا رہے۔ اس گلی سے گزرنا بھی لوگوں کو حیدر کی یاد دلاتا، لیکن اب بہت سالوں بعد بھی اس کھنڈر نما گھر کی طرف جانے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ عالیہ نے بیٹے کی جدائی کے بعد یہ گھر چھوڑ دیا کیونکہ وہ اس کی کامیابی کے بعد اس کی شادی کی منتظر تھی، لیکن حیدر نے شادی کا جوڑا پہننے کے بجائے کفن پہن لیا تھا۔ دوستو، کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلب